ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس لیے پریشان ہے کہ خرچے پورے نہیں ہوتے، آمدنی کم ہے یا بے روزگاری ہے۔ جو بے روزگار ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ صاحب روزگار ہو جائے، جو نوکری پیشہ ہے وہ چاہتا ہے اپنا کاروبار ہو جائے، جس کا اپنا کاروبار ہے وہ چاہتا ہے کام میں ترقی ہو جائے، جس کے خرچے پورے نہیں ہوتے وہ چاہتا ہے خرچے پورے ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال آتا ہے کہ اگر میں ایک کی جگہ دو راستے اختیار کروں گا کمانے کے لیے، اگر میں سورس آف انکم بڑھاتا ہوں، ایک طریقے سے تو میں کما ہی رہا ہوں، ایک جگہ میں جاب کر رہا ہوں، 8-9 گھنٹے کے لیے میں جاب کر رہا ہوں، تو اب مجھے کیا کہیں سیکنڈ شفٹ کرنی چاہیے، کہیں مجھے پیرالل کوئی اور کام شروع کرنا چاہیے؟ کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، حلال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج اس پر بات کریں گے کہ ایک انسان کو کتنا کمانا چاہیے، اور کیا ہم اگر چاہیں تو کیا ہم اپنی آمدنی اور انکم کو بڑھا سکتے ہیں، یا بس جو مقدر میں لکھا ہے وہ خود بخود گھر پر آ جائے گا؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو رزق ہے وہ اس کا مقدر کیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی کہا ہے کہ اسے محنت اور کوشش اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے، اس رزق کو پانے کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہوگی۔ جتنی محنت اور کوشش وہ کرتا جائے گا، وہ اپنے سامنے دیکھے گا کہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، اور وہ کماتا جائے گا اور اس کو حاصل ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تھا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیے تو کھجوریں آپ پر گریں گی۔ حالانکہ تو جو پروردگار عز و جل کھجوروں کو اگا سکتا ہے، پانی کی نہر کو بہا سکتا ہے، تو وہ بغیر درخت کے تنے کو جنبش دیے کھجوروں کو نیچے بھی اتار سکتا ہے۔ اور یہ وہی بی بی مریم ہے جن کو محراب مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم کا پھل عطا فرماتا رہا، مگر جب جوان ہو گئیں، جب بڑی ہو گئیں، اب جب نکلی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے تنے کو جنبش دیجئے تو یہ کھجوریں آپ پر گریں گی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ تو محنت کے بعد رزق کا حصول، اور رزق کے مل جانے کے بعد اس کو اعتدال کے ساتھ کھانا پینا اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا، یہ پروردگار عز و جل نے اسلوب مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو کمانے کے لیے کوشش تو کرنی پڑے گی اور نکلنا پڑے گا۔ اب رہی بات یہ کہ ایک جاب سے اگر پوری نہیں ہوتا تو دوسری جاب۔ دیکھیے، اگر ایک سورس آف انکم سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جتنا کماتے ہیں، 1,00,000 روپے اگر کماتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا خرچہ اس سے زیادہ ہے، تو آپ ساتھ میں اگر کوئی اور مزید کام کرتے ہیں، چند گھنٹے اور کام کرتے ہیں، یا کہیں سیکنڈ شفٹ کرتے ہیں اور پہلی شفٹ پر اس کا اثر نہیں آتا، تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر مزید 8 گھنٹے ایک اور جگہ کام کروں گا تو جو پہلی جگہ کام تھا اس سے بھی میں جاؤں گا، وہ میری پرفارمنس ویسی نہیں رہ پائے گی، تو پھر یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر کوئی ایسا سورس آف انکم اختیار کیجئے کہ جس میں فزیکل محنت کم ہو، یا اگر آپ دن بھر فزیکل محنت کرتے ہیں تو شام کے وقت جو کام ہو یا رات کے وقت جو کام ہو اس میں فزیکل محنت کم ہو، یا اگر آپ کا یوں سمجھ لیجئے کہ سارا دن مینٹل اسٹریس والا کام ہے، تو اب جو رات میں یا شام میں کریں گے وہ کوئی اور کام ہو، کیونکہ ویرائٹی جو ہے وہ آدمی کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، بہت کچھ بتا دیتی ہے، بہت سارے راستے کھول دیتی ہے۔ تو کاموں کے اندر اگر ویرائٹی ہو، صبح آپ کچھ اور کر رہے ہیں، شام کو آپ کچھ اور کر رہے ہیں، تو آپ کی طبیعت بھی اچھی رہے گی اور آپ زیادہ کما سکیں گے۔ تو بالکل 1 سے 2 ذریعے ہونے چاہیے۔ کوئی چھوٹا موٹا بزنس بھی کرنا چاہیے، کاروبار کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، کہیں پر اچھی جگہ پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جہاں پر پتہ ہو کہ پیسے ڈوبیں گے نہیں، حلال اور جائز طریقے سے ہو، تو وہاں پر انویسٹمنٹ بھی کرنی چاہیے۔ کچھ تھوڑے پیسے جمع کر اگر کوئی پراپرٹی لے لی جائے جس کا رینٹ بھی آتا رہے، تو رینٹل انکم بھی کچھ نہ کچھ آدمی کی ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بڑھتی ہوئی فیملی، بڑھتے ہوئے اخراجات، بڑھتی ہوئی مہنگائی، یہ تمام چیزیں سب کے ساتھ ہیں۔ آدمی یہ سوچے کہ جہاں میں جاب کر رہا ہوں وہیں سے ہی میں بہت زیادہ ہر مہینے یا ہر سال میرا انکریمنٹ لگتا جائے گا اور میں یہیں سے ہی اپنے سارے خرچے پورے کر لوں گا، تو ایسا کم ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ آدمی کو اور آگے بڑھنے کے لیے کرنا ہوتا، ورنہ تو جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پر ہی لگا رہے گا۔ 25-30 سال کے بعد بھی جہاں تھا وہیں کا وہیں ہے۔ جس گھر میں رہ رہا تھا آج 40 سال کے بعد، آج 35 سال کے بعد بھی اسی گھر میں ہے، بلکہ مزید مقروض ہو چکا ہے۔ تو اپنے آپ کو قرضوں سے بچانے کے لیے آدمی کو زیادہ کمانا چاہیے، پھر اپنے خرچوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن خرچے کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ اپنی ارننگ کو بڑھانے کے لیے، اگر آپ مثال کے طور پر آپ انٹرنیٹ کے تھرو کما سکتے ہیں، آپ کے پاس وائی فائی ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، اور آپ کچھ ڈیجیٹل کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی سروس دے سکتے ہیں، اگر آپ کہیں پر پڑھا سکتے ہیں، اگر آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں، آن لائن آپ اپنی سروسز بیچ سکتے ہیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں خرید کر آن لائن بیچ کر کچھ کما سکتا ہوں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں،
کوشش کیجئے اللہ کا نام لیں، محنت کریں، استخارہ کریں، کام شروع کریں. صرف پڑھے رہنے سے، صرف سوچتے رہنے سے، صرف اسکرولنگ کرتے رہنے سے، صرف آئیڈیاز دیکھتے رہنے سے ترقی نہیں ملے گی. آئیڈیاز کو دیکھنے کے بعد ان کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے، ان کا امپلیمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے، تب ترقی سامنے آتی ہے، تب کامیابی آپ کے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے اور ہر ایک کی مشکل کو آسان فرمائے.